استاد محترم پروفیسر حشمت علی کمال الہانی سے آپ تشریف لائیں اور رزلٹ اعلان کریں. زمین و آسمان کے سید و سرور محمد ہیں. زمین و آسمان کے سید و سرور محمد ہیں. ذہ دونوں جہاں کے ہادی و رہبر محمد ہیں. مقام مصطفیٰ کیا ہے بتا سکتا نہیں کوئی. تخیل کی رسائی سے بہت بڑھ کر محمد ہیں. رسالت اور نبوت کا ہوا ہے خاتمہ جن پر نہایت عرفہ و اعلیٰ وہ پیغمبر محمد ہیں. ستارے چاند سورج روشنی کے عکس ہیں سارے. حقیقت میں خدا کے نور کا پیکر محمد ہیں. نہیں معراج ان کی انتہائے رتبہ عالی. نہیں معراج ان کی انتہائے رتبہ عالی. عروج عالم امکان سے برتر محمد ہے. بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خوبصورت ترین نعتوں کا مقابلہ ہوا. ایک دن پہلے شاید 200 کے قریب بلتستان بھر کے نعت خوان شریک ہو گئے تھے، جن میں سے انتخاب کر کے 24 نعت خوان طلباء و طالبات یہاں آئے ہیں. نعت خوان تو یہاں 4 کیٹیگریز پر مشتمل نعت خوانی کا مقابلہ تھا. 15 سال سے کم عمر والی نعت خوان بچیاں طالبات، 15 سال سے کم عمر والے طلباء نعت خوان، اور 15 سال سے زیادہ جن کی عمریں ہیں وہ طالبات نعت خوان اور طالبات.
تو میں آج کی اس خوبصورت محفل کے صدر محترم نوجوان دانشور، شاعر، سیاستدان اور ڈگری کالج کردوں کے سابق طالب علم، ڈگری کالج کردوں کے فخر حاصل ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء مختلف میدان میں اپنے معرکے سر کر رہے ہیں، ان میں سے ایک جناب اشرف صدا ہے۔ تو اگر جناب کی محفل ہے یا درود پڑھیے گا یا تالیاں بجائیے گا، تالیاں بجائیے گا۔ تو اشرف صدا صاحب یہاں صدر ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں گلگت بلتستان کے، اور ان کے ساتھ یہاں قراقرم یونیورسٹی، قراقرم کہہ رہا ہوں، بلتستان یونیورسٹی کے پروفیسر جناب وسیم اللہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر ذاکر، اور آپ کا نام یاد نہیں ہے، راجہ نعیم، اور ادھر جو ہے محمد حسن نامور ناز خان، اور اس طرف جو ہے پہلے ڈگری کالج کردوں کے پرنسپل، اس وقت عربی پبلک اسکول کے پرنسپل پروفیسر جناب احسان اللہ، یہ ادب کا بہت ہی ذوق رکھتے ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، اور نوجوان پروفیسر جناب پروفیسر حسین علی، اور دو خواتین یہاں موجود ہیں، وہ بھی شاید میں جانتا نہیں ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جج صاحبان، ہمارے جناب نوجوان جنہوں نے نعت پیش کی، شاہد حسین آبادی، ان کے ساتھ حسین شگری، اور ساتھ ہی تشریف فرما تھے محمد حسین آزاد، اور یہاں جتنے شرکاء، طلباء و طالبات اور اساتذہ ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو یہ نعتیہ مقابلہ تھا۔ تو کہیں بھی ہم تقریر کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، یا کوئی اور سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو عوام کی طرف سے جو داد ملتی ہے، تالیاں بجتی ہیں، اور عوام جن کو پسند کرتے ہیں، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جب پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے تو بڑی باریکیوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے 200 میں سے منتخب ہو کر 24 نعت خوان یہاں موجود تھے، ان کے درمیان میں سخت مقابلہ تھا۔ میں اس مقابلے میں شرکت کرنے والے جتنے نعت خوان طلباء اور نعت خوان طالبات، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک سے بڑھ کر ایک نے نہایت خوبصورت انداز میں نعتیں پیش کی، ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب اس سلسلے میں کل 24 طلباء و طالبات نعت خوانوں نے شرکت کی۔ کیٹیگری اے میں 6 طالبات جن کی عمریں 15 میں بڑی دقت ہو گئی، تو اس سلسلے میں 3 تو مائع ناز نعت خوان تھے۔ محمد حسین آزاد جو اردو کے نوحہ خوان بھی ہیں اور موسیقی کے جو باریکیاں ہیں اس سے بھی آگاہ ہیں، اور پریس کلبس کردوں کے سر دل بھی رہ چکے ہیں، نامور صحافی ہیں، وہ بہترین نعت پڑھنے والے ہیں، وہ موجود تھے بحیثیت جج۔ ان کے ساتھ شاہد حسین آبادی، یہ بلتستان سطح کے مقابلوں میں شرکت کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر کے گلگت گئے، پھر گلگت بلتستان سطح کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے کشمیر کی طرف، پھر کشمیر سے پنڈی میں، پھر اس کے بعد کل پاکستان سطح پر انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان کے لیے تالیاں بجائیے گا۔ تو محمد حسین آزاد کے بعد شاہد حسین آبادی، ان کے بعد حسنین شگری۔ تو شگر والوں کی زبان و بیان بہت خوبصورت، یعنی مشہور ہے، ساتھ ساتھ آوازیں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ صداقت علی شگری اس وقت اگرچہ ادھر موجود نہیں ہے، وہ پورے بلتستان میں برتی و عباس کا قصیدہ پڑھنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اسی سرزمین کے بیٹے ہیں حسنین شگری، وہ کھٹوں کے نوحہ خوان بھی ہیں، اور نعتوں کی باریکیوں کو، آواز کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔
وہ تینوں یہاں موجود تھے اور مجھے بھی یہاں رکھا گیا، چونکہ میں گزشتہ 50 سالوں سے پہلے کراچی میں، پھر اس کے بعد گلگت میں پبلک اسکول کالج جوٹیال گلگت میں، پھر 33 سالوں سے ڈگری کالج کردوں میں، پھر گلگت بلتستان کی جتنے ادبی تنظیمیں ہیں اور جتنے مقابلے ہوتے ہیں ان میں شرکت کرتا رہا ہوں. تو تجربے کے حوالے سے اور شاعر ہونے کے حوالے سے زبان بیان کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے بھی مجھے ادھر رکھا تھا. تو ہم چاروں نے مل کر بڑی احتیاط سے ان کو نمبر دیے ہیں. تو نمبر دینے میں کچھ باریکیاں ہوتی ہیں. ایک تو کلام کے معیار کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آواز کی خوبصورتی کو. آواز کی خوبصورتی تو سب کی ہوتی ہے، لیکن بعض کا لہجہ کرخت ہوتا ہے، بعض کا لہجہ نرم میٹھی آواز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اتار چڑھاؤ میں کہ کس طرح اتار چڑھاؤ اس کی صحیح ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا تلفظ بھی درست ہے یا نہیں، پھر اردو کی کوئی غلطی کی ہے یا نہیں. ہمارے گلگت بلتستان میں عام طور پر 2 چیزوں میں غلطیاں زیادہ کرتے ہیں. ایک واحد اور جمع میں ہے کو ہیں پڑھتے ہیں، ہے کو ہے پڑھتے ہیں. واحد اور جمع کی غلطیاں زیادہ کرتے ہیں. پھر تھے 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 چھے، اس طرح جو ہے چشنی کے ساتھ مرکب حروف ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے میں یہ خطیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد زبر زیر پیش لگانے میں پھر کا کی وغیرہ. تو ان باریکیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے نمبر دیا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے نعت خانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی جو دوسرے طلباء ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. منتظم کمیٹی نے کہا ہے 4 کیٹیگریز میں 6 نعت خان تھے، تو 4 کیٹیگریز میں تو انہوں نے 6 پوزیشنیں نکالنے کے لیے کہا تھا. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم 3 پوزیشنوں کا اعلان میں کروں گا. باقی کو انعام دیتے ہوئے 5ویں پوزیشن، چوتھی پوزیشن، 5ویں جو چھٹی ہے وہ خود اعلان کریں گے، وہ یاد ہے ان کو نمبر دیں گے. تو میں 3 پوزیشنوں کا اعلان کر رہا ہوں. پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن، جو 4 کیٹیگریز کے ہیں. تو لہذا اب ہمارے جو نعت خان طلباء و طالبات ہیں وہ غور سے سنیں گے اور پھر سب تحمل کا بھی مظاہرہ کریں گے، خوشی کا بھی مظاہرہ کریں گے. مقابلہ اسی کا نام ہے. پندرہ سال سے کم جن کی عمریں تھیں کیٹیگری اے، تو طالبات ان کے نتیجے کا اعلان کر رہا ہوں. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محترمہ تسنیم بطول، تعمیر ملت پبلک اسکول، تعمیر ملت پبلک اسکول. 113 نمبر حاصل کیے. اور ان کے بعد جس خوش قسمت طالبہ نعت خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے مہک ایلیا. مہک ایلیا، جناب پبلک اسکول کر دو. جبکہ پہلی پوزیشن حاصل کر کے نعتیہ مقابلے کے میدان کو جس طالبہ نعت خان نے
مار لیا ہے، ان کا نام ہے ہاجرہ۔ کر دو۔ اس کے بعد 15 سال سے کم جن کی عمریں تھی وہ طلباء نعت خوان، ان میں سے تیسری پوزیشن جس نعت خوان نے حاصل کی ہے اس کا نام ہے دیدار علی۔ آرمی پبلک سکول احسان اللہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پروفیسر احسان اللہ کو۔ جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے پبلک سکول اینڈ کالج کے رضوان علی نے۔ محمد حسن الدین جو خود بھی اچھے نعت خوان ہیں ان کے کالج، تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کر کے جو سرخرو ہو گئے ہیں اس طالب علم نعت خوان کا نام ہے سید ثاقب حسین، اسوا بوائز یونٹر۔ ان کے بعد 15 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے تو وہ طالبات، پہلی طالبہ نعت خوان جس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پبلک سکول اینڈ کالج کی طالبہ کبرا نے۔ جبکہ محمد حسن صاحب آپ کو پھر مبارک۔ پھر اس کے بعد دوسری پوزیشن حاصل کی ہے گرلز کالج کی عشرت نے۔ حسین علی صاحب آپ کو مبارکباد۔ اور پھر توجہ جناب پروفیسر احسان اللہ کی طرف۔ آرمی پبلک سکول کی طالبہ صدیقہ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ جبکہ 15 سال سے جن کی عمریں زیادہ ہیں ان نعت خوان طلباء کے نتائج کا اعلان کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بات میں غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں یہ نعت خوان طالب علم یا طالبہ ہر جگہ پر جو ہے اس نے پوزیشن حاصل کی ہے، لہذا ادھر بھی پوزیشن حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو استاد جو قادر ہوتا ہے وہ اپنے طالب علم کو تقریر سکھاتا ہے، ان دونوں کو میدان میں مقابلے کے لیے لایا جائے تو عین ممکن ہے طالب علم کو زیادہ نمبر ملے، اس کے شاگرد کو استاد کو کم نمبر ملے، تو کارکردگی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو لہذا پہلے کبھی کوئی کسی نے پوزیشن حاصل کی ہے، بعد میں کوئی اور پوزیشن حاصل کر سکتا ہے، بعد مسلسل کارکردگی پر ہے۔ تو لہذا جو ایک مرتبہ پہلے پوزیشن حاصل کر چکا ہے وہ دوسری مرتبہ پوزیشن حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو تیسری پوزیشن حاصل جس نے کی ہے میں پروفیسر وسیم اللہ اور ڈاکٹر ذاکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مظہر علی یونیورسٹی آف پاکستان، انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی، اور مظہر علی نے ریڈیو پاکستان اسکردو سے پہلی پوزیشن، ریڈیو پاکستان پھر گلگت سے پہلی پوزیشن، پھر آگے بھی پہلی پوزیشن، پھر اس کے بعد آخر میں کیا ہوا تھا مجھے معلوم نہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جس خوش قسمت طالب علم نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ان کا تعلق ہے پبلک سکول اینڈ کالج سے۔ محمد حسن الدین کو
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تنویر حسین. اب پہلی پوزیشن جس نعت خان طالب علم نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے کاچو سہیل. کرنٹل یہاں موجود ہیں, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت بہت ہی شکریہ. شکریہ استاد محترم پروفیسر عصمت علی کمال الہامی صاحب. آپ سب کو پتہ چلا کہ کون کس سطح پر کس نہج پر نعت خوانی کر رہا تھا, یہ سب کو معلوم ہو گیا. انتہائی مختصر اظہار خیال کے لیے میرے سامنے پروفیسر بلتستان یونیورسٹی کے موجود ہیں عزت مآب وسیم اللہ جہاں ملک صاحب. آپ ڈائریکٹر بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے, آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں, اور آپ بھی ہمارے مہمان ہیں. Honorable Ashraf Sada Sahab, Chairman, Standing Committee, Gilead Baltistan, respected faculty members, guests, dear participants, Assalamu alaikum. Danish Sahab se thoda sa ikhtilaf hai, I am not guest, I am host. چونکہ یہ پروگرام آپ کو نظر آ رہا ہوگا Above All Private Limited in collaboration with بزنس انکیوبیشن سینٹر یونیورسٹی آف بلتستان کی تعاون سے ہو رہا ہے. ریسرچ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہو, کوئی بھی پروگرام ہو یا کلاس روم ہو, یہ ہیومن سائیکی ہے کہ 40 منٹ سے اوپر کوئی بھی بندہ کنسنٹریشن سے وہ کلاس یا وہ محفل اٹینڈ نہیں کر سکتا. لہذا میں آپ لوگوں کے بھی زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. میں سب سے پہلے جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے, نعت خواں تھے ہمارے, جنہوں نے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس فائنل کوالیفائنگ راؤنڈ میں ونر فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی, ان سب کو میں یونیورسٹی آف بلتستان اور اباو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نہ صرف آپ مبارک کے مستحق یا حقدار ہیں, بلکہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے ٹیچرز, آپ کے وہ ادارے جن کے ساتھ آپ منسلک ہیں, جہاں پر آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو منظر عام پہ لانے میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا, وہ بھی آج کے اس دن میں خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آنے والے پیرنٹس, ہمارے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ہمارے پر میڈیا پرسنل ہیں, ججز حضرات ہیں, پروفیسر حضرات ہیں, پارٹیسپینٹس ہیں, ہمارے گیسٹس ہیں, ان سب کا نہایت ہی میں مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگایا. انہی کے ساتھ, انہی الفاظ کے ساتھ میں کامیاب طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ نہ صرف ریجنل لیول پہ بلکہ نیشنل لیول پہ اپنا لوہا منوانے میں پوری کوشش کریں گے. تھینک یو. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ. طلباء سے گزارش ہے کہ جو پارٹیسپینٹ ہے, جتنوں نے یہاں پر نعت پڑھنے کی کوشش کی, سعادت حاصل کی, ان سب کے لیے گفٹ سے لحاظ رکھنا چاہے, آپ بیٹھے رہیں. تقریب اختتام کی طرف گامزن ہے. میں انتہائی خلوص و آداب کے ساتھ آج کی اس پروقار محفل کی کے صدر محفل یا مہمان خصوصی اور جی بی کونسل کے ممبر, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی گلگت بلتستان عزت مآب اشرف صدا صاحب سے درخواست گزار ہوں, آئیں اور آج کی محفل میں کیا دیکھا, کیا محسوس کیا اور کیا یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اور کیا دے کر جا رہے ہیں, یہ سب ہم سننے کے لیے بہتر ہیں. جناب اشرف صدا صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی محترم استاد ہمارے محسن جناب پروفیسر حشمت کمال الہامی صاحب، جناب پروفیسر احسان صاحب، پروفیسر وسیم اللہ جان صاحب، دیگر جو پروفیسر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور جتنے سکولز کے ہیڈس یہاں پہ موجود ہیں، میڈیا کے لوگ، سب کی خدمت میں سلام ہو۔ تو احسان دانش صاحب نے فرمایا کہ آپ آئیں اور کیا لے کے جائیں گے، کیا دے کے جائیں گے۔ میرا قطعاً ارادہ نہیں تھا کہ میں اس بلتستان یونیورسٹی کی ہسٹری میں جاؤں، چونکہ احسان صاحب نے دوسری رات کو چھیڑ دی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آج جس یونیورسٹی کے انچن کیمپس کے اندر آپ سب ہم سب بیٹھے ہیں، اس کا پہلا انیشیٹر یہی اشرف صدا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن آپ یقین کریں جب میں اس حال کے اندر ان ہوا اور میں نے دیکھا کہ جو پودا ہم نے لگایا تھا وہ اتنے قلیل عرصے میں اتنا تناور درخت بن چکا ہے، تو میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، چونکہ ہم سلیکٹڈ طریقے سے اس فورم پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، الیکشن ہم نے لڑنا نہیں ہوتا، تو یہ جو کریڈٹ کی جو گیم ہے اس میں پڑھنا جو ہے جی میری عادت نہیں ہے۔ تو جاننے والے جانتے ہیں، رب ذوالجلال جانتا ہے کہ بلتستان یونیورسٹی کہاں سے انیشیٹ ہوا، کیسے پاسبل ہوا، اور اس کے چارٹر کی منظوری کے لیے کس کس نے کیا کیا۔ اس کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ اتنے اپنی تعیناتی کے فوراً بعد اتنے قلیل عرصے میں انہوں نے نہ صرف یونیورسٹی کے فیکلٹیز کے اندر جو نصابی تعلیم ہے اس کے حوالے سے کافی حد تک وائبرنٹ کردار ادا کیا ہے، نہ صرف نصابی بلکہ میں پچھلے ایک آدھ مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی بلتستان یونیورسٹی، ہم سب کی یونیورسٹی غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ کے لیے بھی گرام قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آج کا یہ جو ایونٹ آرگنائز کیا ہے، میرے برخوردار سرتاج علی کمال، یہ بہت متحرک طالب علم ہیں، حشمت صاحب کے نور چشم ہیں۔ میں نے ان کو اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے طلباء کے لیے نہایت ہی انتھک طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں نے ان کی پوری ٹیم کو اور بلتستان یونیورسٹی کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے سینئرز کی موجودگی میں مجھے مہمان خصوصی بنایا اور یہاں پہ دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محفل ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، میں پچھلے ایک ہفتے میں کم از کم 7-8 محفلوں میں جا چکا ہوں، ہمیں لوگ بلاتے ہیں، جانا ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں اس محفل کے اندر آ کے جس طرح ہمارے طلباء و طالبات نے جس سوچ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا، نعت سنا کے، یقین جانیں میں مبارکباد دوں گا ان تمام پوزیشن ہولڈرز کو جو 3 پوزیشنز مختلف کیٹیگریز میں لے چکے ہیں، لیکن میں مبارکباد ان 24 کمپیٹیٹرز کو دوں گا جنہیں اللہ پاک نے یہاں پر آ کر اس نبی کے نام کا کلام پیش کرنے کا موقع دیا جس نبی کے لیے اس رب عالم نے تخلیق کائنات کی تھی۔ یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور اس حال میں موجود تمام لوگ، جس طرح ہمارے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ 40 منٹ سے زیادہ کوئی بھی سیشن پھر جو ہے نا اوپر سے گزرنا شروع ہوتا ہے، یہ انسان کی سائیکی ہے، یہ جدید ریسرچ ہے بقول ان کے۔ تو جس طرح ہم 2 بجے یہاں آئے تھے اور آپ یقین جانیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا
کہ ابھی 5 بجنے والے ہیں. یہ اس نبی کی محبت اور اس کی ذات سے جو ہم مسلمانوں کا جو عشق ہے اس کا یہ صدقہ ہے کہ 3-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. بہرحال چونکہ نعت رسول مقبول کی محفل ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا گلگت بلتستان خدا کے فضل و کرم سے 100% مسلمان آبادی پر مشتمل ایک صوبہ ہے. تو یہاں پر میں جسارت کر رہا ہوں کہ ہم کہیں غلطی سے، چونکہ ایک انٹلیکچوئل فورم ہے، یہاں بڑے بااثر اور بہت سمجھدار پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. دیکھیں، آپ اور ہم سب جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک، دیکھیں، یہ تو ثابت ہے کہ دنیا تخلیق ہوا تھا صرف ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور آپ پیدا ہوتے ہیں، 40 سال تک آپ کو نبوت کی خوشخبری نہیں سنائی جاتی ہے، اور اس 40 سال تک ہمارے نبی کو بھی شاید علم نہیں ہوگا کہ میں نے جا کے آگے نبی بننا ہے خدا کا. تو اس 40 سال تک آپ نے جو کریکٹر اپنا رکھا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے، ایون دن یہودیوں نے اگر امین کا لقب دیا تھا تو ان کی نبوت سے پہلے کا لقب تھا. تو ہم سب نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کریکٹر کے لیول پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تھے، اس کے بعد ان پر نبوت کا آغاز ہوتا ہے. تو ہم سب کہیں اپنی زندگی میں صرف گفتار کے حد تک اپنے نبی سے یا اپنے دین سے محبت یا اپنے خدا سے تو نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک سوال میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، چونکہ اس میں طلباء کی بڑی تعداد ہے، طالبات کی بڑی تعداد ہے. دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع کا ایک جملہ میں آپ لوگوں کی نظر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت ہے. اگر کسی قوم کو، کسی فرد کو کسی پر فوقیت ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا، وہ صرف اس کے کریکٹر کی بنیاد پر ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس روحانی محفل سے جب ہم اٹھ کے جائیں گے تو ہم میں سے ہر کوئی رات کو جا کے اپنا احتساب کریں، اپنے جگہ پہ سوچیں کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی کی لازمی بات ہے نبی کو 100% فالو کرنا. اور اس دور میں جہاں کوئی نبی آپ کے لیے حاضر میں موجود بھی نہیں ہے تو بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر ہم میں سے ہر کوئی صبح گھر سے نکل کے رات کو جا کے بستر پہ سونے تک اللہ کے کسی بندے کے لیے نقصان دہ عمل نہ بھی کریں، اگر آپ کسی کے راستے سے کانٹا بھی اٹھا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نبی اس چیز کو ایکنالج کرے گا حشر کے میدان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرام اور سکون دو مختلف چیزیں ہیں. آرام کا تعلق مادی معاملات سے ہے، مثلا آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ ایک اچھی سی گاڑی اور لے لیں گے. آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ اپنے بیڈ کے جو ضروریات ہیں اس میں اضافہ کریں گے، آپ کو ایک بڑا سا مکان بنائیں گے. یہ آرام کی چیزیں ہیں. لیکن سکون ایک مختلف چیز ہے. سکون کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، سکون کا تعلق آپ کے من کے ساتھ اور آپ کے دماغ کے ساتھ ہے، آپ کے دل کے ساتھ ہے. تو سکون حاصل اگر آپ نے کرنا ہے تو اس طرح کی محفلیں ہمیں بار بار کرنی ہوں گی، اور اللہ کے ساتھ ہمیں تجارت کرنا ہوگا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیں رحم اور اس کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، ٹالریٹ کرنا پڑے گا. سماج کے اندر ہمیں ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر، چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے اوپر ہم جو ایک دوسرے کو ڈاج کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پل کرتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا. اور چراغ سے چراغ جلا کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس ہمارے خوبصورت
گلگت بلتستان کے لیے، ہم سب کی گلگت بلتستان کے لیے اور ہمارے ناقابل تسخیر پاکستان کے لیے ہمیں اینٹ سے اینٹ جوڑ کر، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا پڑے گا. یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. دیکھیں، پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے. دنیا میں 2 سلطنتیں، صرف 2 سلطنتیں ایسی ہیں جو ایک نظریے کے نام پر، جو ایک فکر کے نام پر، جو ایک عقیدے کے نام پر وجود میں آئی ہے. اس میں سے ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. آج گلوبل ولیج بن چکا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ یار میں اس گردوں میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں سیاست میں سلطنتوں میں بیٹھ کے یا خرمن کے آخری جگہ پر بیٹھ کے میں پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. آپ میں سے ہر شخص پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. ہمارے لوگوں نے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارے جی ایم سکندر صاحب نے 20 سال ایز پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب پاکستان کو سرو کیا ہے، صوبے کو سرو کیا ہے. ہمارے افضل شکری صاحب نے ایک آئی جی سندھ پاکستان کو سرو کیا اور اس وقت سرو کیا ہے جب سندھ جل رہا تھا، کراچی جل رہا تھا. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان آرمی کے اندر بہت اچھے پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ پاکستان ایٹامک انرجی کے اندر ہمارے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کلاس فیلوز بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نہ سمجھے خدا را کہ میں کیا کروں گا تو میری وجہ سے کیا پاکستان. دیکھیں، ہر شخص اپنے جگہ پر اگر پازیٹیو رول پلے کرے گا تو گلگت بلتستان کا بھی مستقبل سنور جائے گا اور ہمارے جو مملکت خداداد پاکستان ہے اس کا بھی مستقبل سنور جائے گا. مجھے احسان دانش صاحب، اب میں تھوڑا بہت احسان دانش صاحب کی طرف آؤں گا. بہت ہی ہمارے پیارے دوست ہیں، یہ رنگ کے محفل ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اپنا رنگ جماتے ہیں. انہوں نے وہ ریڈیو پاکستان کا قصہ ایسے پیش کیا کہ جیسے اس وقت وہ وہاں پر موجود ہی تھے. اور ان کا خاصہ یہی ہے کہ یہ اس طرح دھوپ کے منظر کشی کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں احسان دانش صاحب پہلے جنم میں کہیں ادھر تو نہیں تھے. تو انہوں نے بات کی ریڈیو پاکستان کی. اس وقت ٹیلی ویژن وغیرہ بھی نہیں تھا. تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں. جیل میں 4 قیدی تھے. ان چاروں کے درمیان مقابلہ رہتا تھا کہ ہر ایک نے خود کو اس جیل کا سب سے پرانا قیدی ڈکلیئر کروانا تھا. تو شوق تھا میں اس جیل کا سب سے سینئر قیدی ہوں. وہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے. تو ایک نے کہا کہ میں اس وقت سے اس جیل میں ہوں جب ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا. تو دوسرے نے کہا یار تم ہوائی جہاز کی بات کرتے ہو، میں تو اس وقت سے اس جیل میں ہوں جب ٹرین ایجاد نہیں ہوا تھا. تو تیسرا کہتے ہیں کہ یار تم ٹرین کی بات کرتے ہو، میں تو اس وقت سے اس جیل میں ہوں جب لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے. تو چوتھے نے کہا یہ گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کو تو گھوڑوں کا ہی نہیں پتا تھا. تو احسان دانش صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور اس خطے کی، اس گلگت بلتستان کا ایک ایسٹ ہے. کافی ریسرچ ہے ان کا اور ان کے اندر جو حصہ لطیف ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ پاک ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ کریں. اور میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے ہم نے ہر قسم کی جو لسانیت، علاقائیت اور فرقہ واریت جیسے جو نافذور ہیں اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے، ان سے دور رہتے ہوئے ہم سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ بلتستان یونیورسٹی ہمارے خوابوں کی ایک تعبیر تھی، اس ریجن کے نوجوانوں کے خوابوں کی ایک تعبیر تھی. میں اللہ پاک کے حضور جتنا شکر ادا کروں، میں اور میری پوری ٹیم، جو پی ایم ایل این بلتستان کی جو ٹیم ہے، وہ سب اللہ پاک کے حضور جتنا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے کہ ہم نے اپنے اس خواب کو تعبیر دی. اور انشاءاللہ اس خواب کے اندر یہ جو اسکیچ ہے بلتستان یونیورسٹی کا، ابھی تو ابتدا ہے، اس نے بہت آگے جانا ہے. اس نے اتنا آگے جانا ہے کہ بعض لوگ اس سوچ کے کینوس کو شاید ابھی تک بعض لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی تو ہم اس یونیورسٹی کو اس ملک کا نہیں، اس خطے کا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. میں ایک مرتبہ پھر وسیم اللہ جان صاحب اور یہ جو آرگنائزنگ ٹیم ہے اس محفل نعت مبارک کے،
آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میری کوتاہی ہے کہ میں ابھی تک بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ میٹنگ نہیں کر پایا ہوں، کیونکہ ہماری عادت ذرا مختلف سی ہے. پہلے سارے مدارس جا کے اپنا رنگ دکھائیں، پھر آخر میں جا کے انشاءاللہ العزیز ہم ان سے میٹنگ کریں گے اور ریئل جینوئن ایشوز پہ میٹنگ کریں گے، میننگ فل میٹنگ کریں گے، کمپریہنسو میٹنگ کریں گے اور ریزلٹ اورینٹڈ میٹنگ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائیں گے. اشرف صدا صاحب آج کے چیف گیسٹ، بہت مدلل تقریر فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ساتھ میں میری دعا کی اور میری حوصلہ افزائی بھی کی. واقعی میں ہم دوست ہیں، بچپن سے ہم ساتھ رہے. میں نوکری کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، میں اس کو بیوقوف سمجھتا تھا. میں کہا کرتا تھا کہیں نوکری شوکری کریں، ہماری طرح یہ کیا کرتے ہیں بے روزگاری. میں کہا نہیں، اس کی نظر تو دور کسی جستجو میں تھی، ہم چپکے چپکے ان کی نظر دیکھتے رہے. آج پتہ چلا کہ انہوں نے کہاں جانا تھا، یہ معلوم ہوا. پھر انہوں نے لطیفہ بھی سنایا میرے لطیفے پر ہٹ کرتے ہوئے کہ قدیم کی وجہ سے ایک دوسرے کو قدیم دکھانے کے لیے بلاخر کہا گھوڑا کیا ہوتا ہے. میں نے کبھی گھوڑے کا سنا بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں ابھی حال ہی میں قراقرم یونیورسٹی کے اندر 2 روزہ کنونشن ہو گئی. ہمارے استاد محترم صاحب موجود تھے. وہاں پر بھی یہ دکھانا تھا کہ قدیم کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ہماری ثقافت کیا، اس طرح کی چیزیں دکھانی تھی. اور گلگت کے جمشید ذکی صاحب نے پتہ نہیں کسی نے اس طرح سے کہانی کی. عبدالخالق تاج صاحب وہاں موجود نہیں تھے جو گلگت بلتستان کے مزاح نگار ہے. تو میں نے کہا کہ ایک دفعہ گلگت اور بلتستان کے بارے میں میرا اور عبدالخالق تاج کے درمیان میں استور میں بحث چھڑ گئی. میں نے کہا بلتستان کی تہذیب پرانی ہے، اس نے کہا گلگت کی تہذیب پرانی ہے. مقابلہ بہت حد تک آگے بڑھا. میں نے کہا میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ بلتستان کی تہذیب بہت زیادہ پرانی ہے. کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس کھرپچو ہے، میرے پاس گوٹی چاندہ ہے، میرے پاس گولو ترکم ہے، میرے پاس شگر فورٹ ہے، میرے پاس کپڑا فورٹ ہے. اتنے ثبوت فراہم کیے تو اس نے کہا ارے بھائی تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں نا ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. یا زیادہ قریب ہونے کی علامت ہے، کسی چیز کا نام نشان تک نہیں کہا. چلیے میں آج کے مہمان خصوصی جناب اشرف صدا صاحب، پروفیسر صاحب آپ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ اور پروفیسر عصمت علی کمال انعامی صاحب جن کے نام پروفیسر ہیں اسٹیج پر تشریف لائیں، چونکہ انعامات ہمیں تقسیم کرنے ہیں. کیٹیگری اے فیمیل، میں نجیبہ کمال سے درخواست کرتا ہوں آپ آئیں اور فیمیل کا اعلان آپ کیجیے گا. اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہاں پروفیسر سے شروع کریں گے. جو چیف گیسٹ ہے وہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو بعد میں انعام دے دیں گے. اس سے پہلے انعامات باقی ہمارے جو مہمان ہیں وہ تقسیم کریں گے. جی، کیٹیگری اے فیمیل 15 ایئر سے کم عمر کی بچیوں کی کیٹیگری، اس میں 6 پوزیشن پہ ہیں معصومہ. 6 پوزیشن پہ معصومہ، ان کے لیے گفٹ ہے ڈیوزن بوٹیک کی طرف سے. اور 5th پوزیشن حاصل کی ہے نور صبا نے. ان کے لیے گفٹ ہیمپر ہے شاپوش کی طرف سے. فورتھ پوزیشن حاصل کی ہے حدیثہ. فورتھ پوزیشن، ان کے لیے بھی گفٹ ہیمپر ہے شاپوش کی طرف سے. تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی بچی کا نام ہے تسلیمہ بطول. ان کے لیے شیلڈ
اور سرٹیفکیٹ ہے ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے، اور کیش پرائز ہے ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے۔ پھر گفٹ ہیمپر ہے حدیثہ تسلیمہ آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے شاپوش کی طرف سے۔ پھر گفٹ ہیمپر ہے کائنات رنگائی کی طرف سے، اور ایک اور گفٹ ہیمپر ہے کائنات گارمنٹس کی طرف سے۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی بچی کا نام ہے مہک۔ مہک کے لیے شیلڈ، سرٹیفکیٹ اور کیش پرائز ہیں ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے، اور ایک موبائل فون ہے خواجہ موبائل کی طرف سے، گفٹ ہیمپر ہے شاپوش کی طرف سے، اور گفٹ ہیمپر ہے سلیم بیگ گارمنٹس کی طرف سے۔ اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی بچی ہے حاجرہ۔ حاجرہ کے لیے شیلڈ، سرٹیفکیٹ اور کیش پرائز ہے ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے، گفٹ ہیمپر ہے عقیل گارمنٹس کی طرف سے، برانڈڈ واچ گفٹ ہے کمال ویئر کی طرف سے، موبائل فون ہے ایس موبائل کی طرف سے، اور گفٹ ہیمپر ہے ویوزن بوتیک کی طرف سے۔ اسی طرح میل کیٹیگری اے میں جنہوں نے 6 پوزیشن حاصل کی ہے، کمال بیس کی جانب سے انعام ہے، تشریف لاتے ہیں مزمل۔ اور 5th پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے ان کے لیے بھی کمال بیس کی جانب سے انعام ہے معظم علی۔ کمال بیس کی جانب سے آپ کا نام ہے۔ آپ بیٹھے رہیں جناب، مجھے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بیٹھے رہیں۔ اور 4th پوزیشن کے لیے آتا ہے محمد قاسم، آپ کے لیے کمال بیس کی جانب سے انعام ہے۔ محمد قاسم آپ نے 4th پوزیشن حاصل کی۔ 3rd پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے ان کے لیے سودر بک کی جانب سے انعام ہے، خواجہ موبائل کی جانب سے انعام ہے، اچھا ایک فارمیسی کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے، کمال فیئر کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے، اور ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے انعام ہے، اور سرٹیفکیٹ بھی ہے ابو آل کی جانب سے۔ اور یہ 3rd پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے اس کا نام ہے دیدار علی۔ یہ بھی ان کا ہے جی۔ دیدار کے بعد جس بچے کو جو دوسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرائے ہیں ان کا نام ہے محمد رضوان۔ آپ کے لیے خواجہ موبائل کی جانب سے موبائل ہے، ٹاپ 1 گارمنٹس کی جانب سے انعام ہے، کمال ویئر کی جانب سے ہیمپر ہے گفٹ ہیمپر، اور کیش پرائز ہے ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے، اور شیلڈ اور سرٹیفکیٹ ہے ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے۔ آپ آئیں رضوان، خواجہ موبائل کا فون، گفٹ ہیمپر، ٹاپ 1 گارمنٹ کی جانب سے، کمال ویئر کی آپ کے لیے ہیمپر بائی ٹاپ 1 گارمنٹ ان کی طرف سے ہے، وزیر موبائل کی جانب سے آپ کا موبائل ہے، کمال بیس کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے، گفٹ ہیمپر، اور کمال بیس کی جانب سے پھر کیش پرائز آپ کے لیے ابو آل کی جانب سے شیلڈ اور سرٹیفکیٹ آپ حاصل کریں گے
چونکہ آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس کیٹیگری میں جناب سید ثاقب، اور کیٹیگری بی میں 16 سے 25 سال کی عمر کے طلبا کے درمیان جو مقابلہ ہوا کیٹیگری بھی فیمیل 16 سے 25 سال کے درمیان کی بچوں کے درمیان مقابلہ ہوا. ان کے نام یوں ہیں: 6th پرائز یعنی 6ٹھی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کا نام ہے سعیدہ ساجدہ. ان کے لیے گفٹ ہیمپر ہے سلیم بیگ گارمنٹس کی طرف سے. ففتھ پرائز حاصل کی ہے شمائلہ نے. 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے شمائلہ نے. ان کے لیے گفٹ ہیمپر ہے سلیم بیگ گارمنٹس کی طرف سے. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی بچی کا نام ہے کبرا. چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والی بچی کا نام ہے صدیقہ. چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے صدیقہ نے. ان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہے بائی A&B کاسمیٹکس کی طرف سے. تھرڈ پرائز حاصل کی ہے کبرا نے. کبرا کے لیے کیش پرائز، شیلڈ اور سرٹیفکیٹ ہیں ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے. اس کے علاوہ گفٹ ہیمپرز ہیں سلیم بیگ کلاتھ ہاؤس کی طرف سے، اور گفٹ ہیمپر ہے بیوزن بوتیک کی طرف سے، اور اے بک بائی سودے بکس کی طرف سے. اے بک ہے سودے بک کی طرف سے. سیکنڈ پرائز حاصل کرنے والی بچی کا نام ہے عشرت. عشرت کے لیے ابو آل پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے کیش پرائز، شیلڈ اور سرٹیفکیٹ ہے. سودے بکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے. لیگل سویئر کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے، اور ایک موبائل فون ہے خواجہ موبائل پوائنٹ کی طرف سے. کیٹیگری بی فیمیل میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کا نام ہے صدیقہ. ان کے لیے کیش پرائز، شیلڈ اور سرٹیفکیٹ ہے ابو آل کی طرف سے. گفٹ ہیمپرز بائی عقیل کاسمیٹکس، موبائل فون بائی نیو کلاسک موبائل، بک بائی سودے بک، اور گفٹ ہیمپر ہے ڈرگ کلیکشن کی طرف سے. صدیقہ کے لیے کیش پرائز، شیلڈ، سرٹیفکیٹ ابو آل کی طرف سے. گفٹ ہیمپر عقیل کاسمیٹک، سودے بک اور ڈرگ کلیکشن کی طرف سے. موبائل فون ہے نیو کلاسک موبائل کی طرف سے. کیٹیگری بھی یہ 16 سے 25 سال کی عمر کے بچے ہیں. ان میں تھرڈ پوزیشن 6 پوزیشن حاصل کی ہے محمد سمیر نے. آئے اور آپ کو ادارے کی جانب سے نام ہے محمد سمیر. آپ نے 6 پوزیشن حاصل کیا ہے. 5ویں پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ان کا نام ہے محمد عامر. کمال دیش کی جانب سے آپ کے کسی پرائز سے آپ لیتے جائیے، گفٹ ہے. 4th پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے آپ کے لیے بھی گفٹ ہے. ٹاپ مینس کی جانب سے تشریف لاتے ہیں بابر.
پوزیشن جس بچے نے حاصل کی، تیسری پوزیشن حاصل کی، ان کے لیے ایبو آل کی جانب سے کیش پرائز ہے، شیلڈ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، خواجہ موبائل کی جانب سے آپ کو انعام ہے، سورہ بکس کی جانب سے بک ہے، اے فارمیسی کی جانب سے انعام ہے، اور کمال زبیر کی جانب سے گفٹ ہم پر ہے۔ تشریف لاتے ہیں مظہر علی، آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ آپ حال ہی میں پاکستان میں کل پاکستان کے مقابلے میں شامل ہو کر آپ آئے ہیں، چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی کل پاکستان میں جو اسلام آباد میں مقابلہ ہوا تھا، اور اب دوسری پوزیشن کے لیے جس بچے کو جو بچہ جس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ان کا نام ہے تنویر حسین، ان کے لیے بھی شیلڈ پرائز، کیش پرائز ہے، شیلڈ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، یہ ابو آپ کی جانب سے، موبائل ہے احمد موبائل کی جانب سے، احمدی موبائل کی جانب سے، اور گفٹ یہاں پر ہے حسین خان کی جانب سے، سورہ بکس کی جانب سے آپ کو بک ہے، آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور اس کیٹیگری میں جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں کل پاکستان کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کر چکے ہیں، آج ہمارے خوش باتیں ہمارے درمیان موجود ہیں کاچو سہیل، آپ کو بھی عوام کی جانب سے شیلڈ اینڈ سرٹیفکیٹ ہے اور پرائز کیش پرائز ہے، اور ساتھ میں موبائل ہے، نیو کلاسک موبائل کی جانب سے، سورہ بکس کی جانب سے بک ہے، اور آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے اس پروگرام کا جس نے آغاز کیا بہت خوبصورت آوازوں کے ساتھ جناب قاری عابدین صاحب آپ کے لیے کیش پرائز ہے، آپ دینے کے آئے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے زحمت کی، اپنی سیٹوں پر جلوہ افروز ہو جائے۔ اس ادارے کے بانی جناب غلام حسین صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں آپ آئیں۔ میں آج کے اس پروگرام کو جس خوبصورتی سے چلایا، کنڈکٹ کیا، ان کا میں نام لوں گا، تعلیم کی گونج میں انہیں استقبال کیجیے گا۔ تشریف آتی ہے میری کو کمپیئر نجیبہ کمال، آپ کو ہیمانی ہاربل کی جانب سے یہ پرائز ہے۔ عالیشان راؤنڈ میں جو جیری تھے ہمارے، ان کے لیے انعام ہے سبیحہ کمال، آپ کو کمال ویلز کی جانب سے انعام ہے، اور مدینہ گولڈ پوائنٹ کی جانب سے انعام ہے سبیحہ کمال۔ آگلاتی ٹیم میں اظہر علی صاحب، آپ کو خواجہ موبائل کی جانب سے انعام ہے۔ میں سرفراز کمال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے کو بانی میں شامل ہیں، آپ انعام دے دیں گے۔ اظہر علی، آپ کے لیے خواجہ موبائل کی جانب سے یہ انعام ہے، اور ظفر علی، آپ کو کمال ویلز کی جانب سے گفٹ ہمپر ہے، اور ہیئر مینس سیلون کی جانب سے انعام ہے، اور خواجہ موبائل کی جانب سے انعام ہے۔ آپ نے اس پروگرام کو خوبصورت کرنے میں آپ کا کردار رہا ہے۔ ایبو آل کی جانب سے کس کے نام؟ ڈائریکٹر بزنس جناب پروفیسر ڈاکٹر وسیم اللہ جان ملک صاحب۔ انکیوبیشن ڈائریکٹر بزنس انکیوبیشن، انگریزی مجھے نہیں آتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔
محنت کے ساتھ طریقے کے ساتھ انصاف کیا سارے بچوں کے ساتھ اور یہ رزلٹ آپ کے سامنے تک پہنچایا. سب سے پہلے تشریف آتے ہیں حسنین شگری صاحب. آپ کو کیو لباس کی جانب سے گفٹ ہے. کیو لباس کی جانب سے شاہد حسین آبادی صاحب. جناب محمد حسین آزاد صاحب. اور اس جوری کے چیئرمین پروفیسر حشمت علی کمال الہامی صاحب. آپ کو بالکل اشرف صدا صاحب آپ چیف گیسٹ ہیں, آپ کے ہاتھ سے یہ انعام وصول کیا جائے گا, لہذا آپ کو ایک بار پھر ہم زحمت دیتے ہیں. حکمت صاحب کے لیے بہت ساری تعریفیں کی. اشرف صدا صاحب آپ نے یہیں رکنا ہے. حسنین صاحب اور شاہد صاحب. اور اب باری ہے آزاد صاحب, آپ شیل لینے کے راجے, شیل لینے کے راجے. حسنین شیری صاحب آپ شیل نہیں, آپ آ جائیں. آبادی صاحب بھی آ جائیں. شاہد حسین آبادی صاحب شیل لینے کے لیے. اور اب جس شخصیت کی باری ہے وہ میں خود ہوں. مبارک جی مبارک. ایسا ضرور صاحب. اس کو کوریج کرنے کے لیے یہاں پر سر آپ کا شکریہ سر, آپ کا شکریہ سر. اقبال علی اقبال صاحب K2 ٹیلی ویژن کے بیورو چیف یہاں موجود ہیں, میں شکریہ ادا کروں گا. محمد علی ارجن صاحب ان کا کیمرہ یہاں موجود ہے, آپ ہم نیوز کے بیورو چیف ہیں. ناصر صاحب کلبو کیبل کے آپ نمائندے ہیں. عمران امپیریل آپ یہاں موجود ہیں, آپ کا بھی کیمرہ یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے صحافی حضرات یہاں پر موجود ہیں اور پریس کلب کے سابق صدر صاحب یہاں موجود ہیں. ہمارے جتنے بھی پروفیسر صاحبان, طالبہ, جتنے لوگ موجود ہیں, تو یہ پروگرام آپ نے دیکھا, یقیناً آپ یہاں سے فیوز و برکات حاصل کر چکے ہوں گے. اور ہم یہاں پہنچے رہے, ہم سے بھول چوک ہو چکی ہوگی, جن کے لیے ہم معذرت چاہیں گے. باقی آپ جانے, آپ کے آخرت جانے, انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بہت کچھ ملا ہوا ہوگا. اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں گے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. وسیم اللہ صاحب آپ کو ایک بار پھر, آپ کو یہاں ایک بار پھر بلا رہے ہیں, تشریف لائیں. آپ کو ادارے کی جانب سے شیلڈ پیش کر رہے ہیں, لہذا آپ یہ شیلڈ لے لیں. اس ادارہ کی جانب سے آپ کی خدمات ہیں, آپ نے بڑا کام کیا اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. اور مہمان خصوصی حضرت ماں اشرف صدا صاحب, آپ کے لیے یہ شیلڈ پیش کی جائے گی. آپ تشریف لائیں اور ادارے کے سربراہ سے آئیے لے لیں. سید ثاقب اگر یہاں ہے تو میرے پاس نقد انعام ہے, چاہے تو آپ آ سکتے ہیں, نہیں تو میں جیب میں ڈالوں گا. نقد انعام ہے. آپ کو غلام عباس لیکچرر صاحب کی جانب سے یہ کیش انعام ہے.
اس کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوا. سارے مہمانوں کے یہاں ریفریشمنٹ کا انتظام ہے, آ جائیں اور عزیز طلباء و طالبات سے السلام علیکم.